کل جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے تمہیدی گفتگو میں یہ بات رکھ دی گئی کہ شیطان جس کو مہلت مل چکی ہے قیامت تک کے لیے، وہ برابر نسل انسانی کو صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، کی ہے اس نے بھرپور کوشش، اور وہ کرتا ہی رہے گا۔ اس سلسلے میں انبیاء علیہم السلام جن کو باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جب جب تشریف لائے، یہ بات آپ لوگوں پر بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ان کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ زبردست ٹکراؤ ہوا انبیاء سے، اقوام کا، کتنی زیادتیاں ہوئی، قتلہم الانبیاء قرآن کریم میں موجود ہے، کثیر انبیاء کو شہید ہی کر دیا، امتوں نے شہید ہی کر دیا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں قرآن، قتلہم الانبیاء کثیر انبیاء صراط مستقیم پر لوگوں کو چلانے کی کوشش میں شہید ہو۔ انبیاء اللہ کی مخلوق کا سب سے افضل حصہ جو ہے وہ شہید کر، یہ کس نے کرایا؟ قوم کا کیا نقصان تھا؟ انبیاء کی تعلیمات کو اپنانے میں ان کا کیا نقصان تھا؟ یہ کام کس نے کرایا؟ شیطان۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی کوشش کی، دارالندوا میں جو کچھ ہوا تھا وہ پوشیدہ نہیں، آپ کو شہید کرنے کا ہی منصوبہ تھا۔ اس میں تو باقاعدہ ہی شیخ نجد بن کر ابلیس شامل ہوا، سمجھے؟ ورنہ مکے والے تو یہی منصوبے بنا رہے تھے کہ چلو کوٹری میں بند کر دو، مکے سے نکال دو، ضلع وطن کر دو، یہ منصوبے تھے۔ قتل کی تائید کرنے والا، آقا علیہ السلام کے شہید کرنے کی تائید کرنے والا کون تھا؟ ابلیس۔ ابو جہل نے یہ منصوبہ پیش کیا اور اس نے تائید کی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی اور وہ ایسا نہ کر سکے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بتانے کا مقصد ابلیس برابر اپنے کام میں لگا ہوا۔ آقا علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ میں اللہ کی رحمت، وہ لوگ اچھے تھے، جلدی ہدایت کو قبول کر لیا، ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آقا علیہ السلام کے
تشریف لانے سے پہلے ہی، اور جب تشریف لائے تو اور بڑی تعداد میں. لیکن کچھ لوگ وہاں بھی اس نے پیدا کر دی. وہ بظاہر تو مقابلے پر نہیں آئے، لیکن وہ چھپ کر اندر سے حملہ کر دیں. سورہ منافقون اس کی شہادت دے دیں. منافق تھے جن کے دلوں میں کفر چھپا ہوا، کفر چھپا ہوا. اسلام کی شان و شوکت بڑھتی چلی گئی، غالب ہو گئے مسلمان دنیا بھر کا. تو اب دوسری کسی قوم کی ہمت نہ رہی کہ ان لوگوں سے براہ راست ٹکرائے. جب یہ صورت پیدا ہوئی تو پھر منافقین جو مدینے میں تھے وہیں تک محدود نہ رہے، یہ اور دیگر اقوام میں بھی پیدا ہو گئے. انہوں نے، شیطان نے ان کو یہ چال سکھائی کہ اب تم کھلے میدان میں آ کر تو ان سے لڑ نہیں سکتے، لہذا پوشیدہ طور پر ان سے لڑائی لڑو. مسلمانوں سے زمین دوز حملے شروع کر دیے. یعنی بظاہر مسلمان بن جاؤ، کلمہ پڑھ لو، اور اندر سے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہو. یہ کام شروع کر دیا انہوں نے. ایسے کثیر منافق اس کام کے لیے تیار ہو. عبداللہ بن ابی جو مدینے کا جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے بھی یہ کام کیا، اگرچہ ناکام ہوا. اور بھی دیگر اقوام نے یہ کام کیا. ظاہر سی بات ہے، یہود جن کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے مدینے سے نکالا گیا تھا، انہیں خاموش نہیں بیٹھنا تھا. وہ آج تک خاموش نہیں بیٹھے. دیکھ رہے وہ کیا کر رہے. انہوں نے اور یہ نصارہ جو ایک دنیا کی بڑی طاقتور قوم بنے ہوئے تھے اس وقت، لیکن نافرمانیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مغلوب کیا، اور اطاعت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر ایمان والوں کو ان پر غالب کیا، ملک کے ملک ان سے چھین لیے. تو ان لوگوں کو خاموش نہیں بیٹھا. شیطان نے انہی لوگوں کا استعمال کیا، اور برابر وہ اپنے کام میں لگا. لوگ پیدا ہوتے رہے، مگر چونکہ خلافت چاہے صورتن ہی تھی، خلافت چل رہی تھی، اور مسلمان کسی نہ کسی حد تک متحد تھے، اسلامی حکومت تھی، بھلے بادشاہ اسلام کا ذاتی کردار کچھ بھی ہو، لیکن وہ تھا مسلمان. کیا اسلام کے خلاف کوئی بات ہو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ جرم خود کتنے بھی کرے. تو پیدا ہوتے رہے، نئی بات نہیں. صحابہ ہی کے دور میں پیدا ہو گئے خارج، تابعین کے دور میں پیدا ہو گئے معتزلہ، سمجھے. اس طرح لگاتار یہ لوگ پیدا ہوتے رہے، مگر ان کو غلبہ حاصل نہیں ہوا. معتزلہ کو تو کچھ دن کے لیے غلبہ بھی حاصل ہو گیا، مگر وہ ایک دائرے میں رہا. پھر بھی اہل حق موجود رہے ان کا رد کرنے کے لیے، اور یہ کام بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا. بہرحال یہ کہ برطانیہ نے یہ کام کیا، اپنا ایک جاسوس بھیجا مسٹر ہمفرے کے نام سے، اس نے اسلام قبول کیا اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کیا، قرآن و سنت کا علم حاصل کیا. اور پھر اس نے جہاں جہاں کمزور پہلو تو ہمارے دین میں کوئی ہے ہی نہیں، عوام کے اعتبار سے جو کمزور پہلو تھے، یوں کہا جائے، یعنی عوام کو بہکانا جن چیزوں کو لے کر آسان، وہ اس نے تلاش کی. تلاش کر کے اپنے مطلب کا ایک آدمی ڈھونڈا، محمد ابن عبد الوہاب، جس کو کہا جاتا ہے نجد میں، آج جس کو ریاض کہتے ہیں. اور پھر ان کے ذریعے انہوں نے وہ کام کیا جس کے نتائج میں آج ایک بہت بڑی تعداد مسلمان دیکھ تو رہی ہے مگر ہے نہیں. اس بات کو وہ لوگ جان چکے ہیں، انہیں معلوم ہے. اب یہ کھوکھلے ہو گئے. جو سچے پکے مسلمان ہیں، ایمان والے، وہ بہت تھوڑے ہیں. لہٰذا اب چاروں طرف سے یہ الغار ہو رہی ہے. پہلے انہوں نے کمزور کیا، شیر کو پہلے بھوکا رکھ کے کمزور کرو، اور پھر اس کے بعد اس پر حملے. اب حملے ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ان لوگوں نے ایمان چھیننے کے لیے رکھا ہمیں ویسے ہمارے لباس میں ہی، لیکن
کمزور پہلو جو سب کے سمجھ میں آنے والے نہیں تھے، وہاں انہوں نے چوٹ کر کے کہیں اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرا دی۔ باری تعالیٰ کو صرف ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، باری تعالیٰ کو تو کون نہیں مانتا، یہود بھی مانتے، نصارہ بھی مانتے، بلکہ ہمارے ملک کے ہندو بھی مانتے، سب مانتے۔ تو صرف ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، وجود کا کون انکار کرتا ہے؟ سمجھا؟ یہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ ویسا ماننے کا نام ایمان ہے جیسا ماننے کا حق، جس کو باری تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کریم کے ذریعے ہمیں آگاہ فرمایا کہ ایسا مانو، باری تعالیٰ کو ایسا مانو۔ کیسا مانو؟ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہ، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ہر عیب سے باری تعالیٰ کو پاک مانتے ہیں، ہر عیب سے پاک مانو تو تمہارا ماننا قبول کیا جائے گا اور تمہارے اس ماننے کا نام ایمان رکھا جائے گا۔ ہر عیب سے پاک ہے اس کی ذات، پوری تعلیم دی ہے باری تعالیٰ نے۔ اگر باری تعالیٰ کی ذات میں عیب مانا تو پھر یہ ماننا نہیں ہوگا۔ اس طرح تو یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، اہل وجود بھی مانتے ہیں۔ ہم باری تعالیٰ کو بھی مان رہے ہیں، اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، تو پھر یہ ماننا ہے تو وحدہ لا شریک له، ماننا ہے، مومن بننا ہے تو بے عیب مانو، اس کی ذات بے عیب ہے، ایسا مانو۔ تعلیم دے دی سبحانک اللہ۔ لہذا انہوں نے انہی مقامات کو دیکھ کر، یہ نازک مقامات ہیں، کچھ کی سمجھ میں آئیں گے، کچھ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایسے عقائد ہماری قوم میں رائج کر دیے کہ جس سے ہماری قوم یہ سمجھتی رہی کہ ہم ایمان والے ہیں، کیونکہ ہم کرتا پہنے ہوئے، پاجامہ پہنے ہوئے، اوپر سے جبہ بھی پہن رکھا ہے، ٹوپی بھی اوڑھ رکھی ہے، داڑھی بھی ہے، سمجھے، وغیرہ۔ یہ چیزیں دیکھ کر ہماری قوم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی رہی، حالانکہ اسلام سے اور ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ چھین لیا ایمان، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرا کر، اس کی ذات میں عیب لگوا کر، اس کی ذات کو معیوب مان کر ایمان ہو گیا ہو، یا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرا کر۔ لہٰذا چونکہ گمراہ ہوئے ہیں ہمارے کچھ بھائی اللہ کی ذات میں عیب ماننے کی وجہ سے، ان کا ایمان گیا۔ یہاں خطبے میں یہ ان کا رد اس طرح کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات سے متعلق جو اسلامی عقیدہ ہے وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں، وہ عقیدہ بیان کر دیں گے تو اس کے خلاف جو عقیدہ ہے اس کا رد ہو جائے۔ کیا ہوگا؟ رد ہو جائے۔ وہ عقیدہ بیان، وہ عقیدہ جو اسلام کے دیے ہوئے عقیدے کے خلاف ہے اور مسلمانوں میں ان یہود و نصارہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ رائج کر دیا ہے اپنے آپ کو مسلمان ماننے والوں کا وہ عقیدہ، اس کا خود بخود رد ہو جائے۔ تو کچھ کلمہ پڑھنے والے باری تعالیٰ کے لیے عیب کو محال نہیں مانتے، بلکہ باری تعالیٰ کے لیے عیب کو ممکن مانتے۔ کیا؟ ممکن مانتے۔ اسی عقیدے سے متعلق یہ پہلے جملے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ صفات توجہ ہے اب آپ کی؟ مطلق طور پر صفتیں تین طرح کی، ابھی باری تعالیٰ کی صفتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلق طور پر صفتیں تین طرح کی۔ ایک قسم صفات کی وہ ہے جنہیں صفات کمال یا صفات کمالیہ کہا جاتا ہے۔ صفات کمالیہ، کمال رکھنے والی صفتیں۔ دوسری وہ ہے جنہیں صفات نفس کہا جاتا ہے، عیب رکھنے والی صفت، کہ وہ صفت اگر کسی کی ذات میں ہو تو اس ذات کو معیوب سمجھا جائے، بندوں میں بھی ہوتی ہے۔
اور ایک قسم وہ ہے کہ جس صفت میں نہ کمال ہو اور نہ کوئی نقص ہو. عیب بھی نہیں سمجھا جاتا لیکن اس میں کوئی کمال بھی. کتنی طرح کی ہو گئی؟ 3 طرح کی صفات. صفات کمالیہ، صفات نقص، اور وہ صفات جن میں نہ کمال ہے اور نہ کوئی نقص. نہ نقص ہی ہے اور نہ کمال. اب اس گفتگو کے بعد جو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا آپ کا عقیدہ دوسرے لفظوں میں کہو اسلام کا دیا ہوا عقیدہ باری تعالیٰ سے متعلق، وہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ تمام صفات صفات کمالیہ. اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا. یہ کوئی ایسی صفت جس صفت میں نقص ہو وہ باری تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی، محالات میں سے. اور کوئی ایسی صفت جس میں نہ نقص ہو اور نہ کمال، وہ بھی باری تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی. توجہ ہے؟ جس میں نہ نقص ہے اور نہ، یعنی نقص سے بھی خالی ہے مگر کمال سے بھی خالی ہے، دونوں سے خالی ہے. ایسی کوئی صفت باری تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی. عیب والی صفت ہو سکتی ہے؟ جو عیب ہو وہ ہو سکتی ہے اس کی صفت. لہذا جن لوگوں نے باری تعالیٰ کے لیے نقص والی صفت کو مانا، انہوں نے باری تعالیٰ کے لیے جو امر محال تھا اسے ممکن مانا. محال کو ممکن. ایمان سلامت رہے گا؟ باری تعالیٰ کو ماننا تھا بے عیب اور انہوں نے مان لیا عیب والا. ایمان سلامت رہے گا؟ یا ایسی کوئی صفت مان لی جس میں نہ نقص نہ کمال، ان کا بھی دین و ایمان سلامت نہیں رہے، کیونکہ جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں. اور مانا ہے، کن لوگوں نے مانا ہے؟ جس جماعت کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اس جماعت کا نام ذکر کر ہی دیتا ہوں. وہ یہ نجدی وہابی، نجدی ان لوگوں کا عقیدہ ہے یہ باری تعالیٰ کے لیے صفات نقص مانتے ہیں. صفات نقص مانتے ہیں، اس کی تفصیل تو اس میں آئے گی. معروف عقیدہ بتا دوں، کیا کہتے ہیں؟ خدا جھوٹ بول سکتا. خدا جھوٹ کیا ہے؟ صفت نقص ہے. ارے بندوں کے لیے عیب ہے یہ تو خدا کے لیے عیب نہیں ہوگا. اور وہ صفت جو بندوں کے لیے عیب ہے وہ باری تعالیٰ کے لیے خدا جھوٹ بول سکتا ہے. خدا جھوٹ بول سکتا کا مطلب وہ خدا جھوٹا ہو سکتا. جھوٹا ہو سکتا کا مطلب مایوس. کیا مایوس؟ عیب لگایا اس کی ذات. تو خدا کی ذات میں عیب مان لیا ان لوگوں نے اور پھر سمجھ رہے کہ ہم ایمان سلامت رہے گا نہیں. اسی عقیدے کا یہ رد کر رہے ہیں اس جملے میں. سنیے، الحمد لمن یستقیل علیہ کل صفت لا نقص فیہا ولا کمال. تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس کے لیے محال ہے ہر وہ صفت جس میں نہ کوئی نقص ہو اور نہ کوئی کمال. یستقیل علیہ صفت کل صفت لا نقص فیہا ولا کمال. محال ہے جس ذات کے لیے ہر وہ صفت جس صفت میں نہ کوئی نقص ہو اور نہ کمال ہو. یہ ایسی صفت کو محال کہہ رہے، یہ اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا. فکیف تجویز سمات النقص کالجہل والکذب والعجز. تو
کیسے ممکن ہے صفات نفس کو جائز قرار دینا؟ باری تعالیٰ کے لیے صفات نفس کو جائز اور ممکن قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ صفات نفس جب ایسی صفت نہیں ہو سکتی اس ذات کی جس میں نہ نفس ہے اور نہ کمال، تو پھر نفس والی صفت مگر جاؤلا محال۔ جب وہ صفت محال ہے تو یہ نفس والی صفت کیسے درست ہو سکتا ہے؟ صفات نفس کو جائز قرار دینا، اور جائز قرار دیا بعض نے، کسی نے، میں نے نام بتا دیا، ان نجدیوں وہابیوں، ایک دو نہیں، ایک کا تو میں نے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ مشہور ہے، امکان کذب باری کی بحث مشہور ہے، اس لیے میں نے ایک کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے تو کثیر عیوب مانے ہیں باری تعالیٰ، جس کو آپ پڑھیں گے کیا ہے وہ صفات نفس؟ جیسے کہ جہل، کبر اور عاجز ہونا باری تعالیٰ، جھوٹ بولنا، کسی چیز سے انجان ہونا، یہ سب کیا ہے؟ صفات نفس۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتے ہیں؟ انہیں باری تعالیٰ کے لیے ممکن ماننا کیسے درست ہو سکتا جبکہ وہی صفت محال ہے جو نفس سے بھی خالی ہو اور کمال سے بھی۔ امید ہے بات سمجھ رہا ہے؟ تمام حمد ہے اس ذات کے لیے جس کے لیے محال ہے۔ استحالے کا مطلب سمجھ لینا، ہر وہ صفت جس میں نہ کوئی نفس ہو اور نہ کمال ہو، تو صفات نفس کو جائز قرار دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ جہل کو باری تعالیٰ کے لیے جائز ماننا، کذب کو ماننا اور عاجز کو۔ جہل مانیں گے علم کی نفی ہوگی، علم پڑھ چکے ہیں آپ، صفات ثبوتیہ قدیمہ میں سے ہے، علم کی نفی ہو جائے گی۔ کذب مانیں گے تو صدق کی نفی ہو جائے گی، صدق بھی ان صفات میں سے ہے جو باری تعالیٰ کے لیے واجب کذب ہے، اور عجز مانیں گے تو قدرت کی نفی ہو جائے گی۔ تعالی شانہ اما شانہ بہ اہل الضلال، برتر ہے اس کی شان ان باتوں سے جن کے ذریعے عیب لگایا ہے باری تعالیٰ کی ذات پر گمراہوں، اہل الضلال گمراہوں نے جن باتوں کے ذریعے اللہ کی ذات میں عیب لگایا ہے، اور وہ کیا ہے وہ چیزیں؟ یعنی جہل مانا، کذب ممکن مانا ہے اور عجز کو ممکن مانا ہے۔ برتر و بالا ہے اس کی شان ان تمام باتوں، اور وہ کن لوگوں نے مانا ہے؟ خاص طور پر ان نجدیوں وہابیوں۔ تو اب ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھنا، مداہنت، ان کے کفر میں کوئی شک کرنا، سمجھ لو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا۔ توجہ ہے؟ اور یہ بارگاہ خداوندی کے گستاخ ہیں، انہوں نے باری تعالیٰ کی ذات کو کیا مانا؟ معیوب مانا۔ ان الفاظ میں انہوں نے ان نجدیوں وہابیوں کے اسی عقیدے کا رکھ کیا۔ صحیح عقیدہ بتایا کہ اللہ کی صفت تو تین میں سے صرف ایک، ہر صفت صفت کمال، جو کمال سے خالی ہو وہ باری تعالیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی، چاہے اس میں نقص نہ تو نفس والی کیسے؟ اگر آپ ان لوگوں کے کفر میں شک کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ باری تعالیٰ کو یا تو معیوب مانتے یا معیوب ماننے سے راضی ہیں، کہ آپ کے نزدیک باری تعالیٰ کی ذات میں عیب لگانا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی خاص بات نہیں، تو چاہے عیب لگا لیں۔
توجہ ہے نا. اگر آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, مداحنت اختیار کرتے, بالکل ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. آگے چلیے. اب انہوں نے اور ایک عقیدہ گڑھا, اس کا بھی رد کر رہے ہیں. یہ بھی ہے اس میں شامل, اور بھی کچھ جماعتیں ہیں کہ گناہگار کو, گناہ کبیرہ کے مرتکب کو سزا دینا باری تعالیٰ پر واجب ہے. سمجھے؟ ثواب مطیع اور عذاب عاصی باری تعالیٰ پر واجب قرار دیتے ہیں معتزلہ. اور اس سلسلے میں ان نجدی وہابیوں نے پیروی کی ہے معتزلہ. خارجی بھی ایسا ہی کرتے ہیں, وہ تو ان سے اور بڑھ چڑھتا. انہوں نے اس عقیدے میں پیروی انہی کی, ان کا بھی رد کر. باری تعالیٰ کی صفت عفو اور غفور ذکر کر کے, ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ باری تعالیٰ عفو, معاف فرمانے والا, غفور ہے, بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ. تو عفو اور غفور ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار عفو و غفور کہا ہے اپنے آپ کو قرآن کریم میں, تو عقیدہ تو ہے ہمارا. عفو اور غفور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ گناہگاروں کو وجوبی طور پر سزا دے. جو ہے آپ کے عفو اور غفور ہونے کا تو مطلب یہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کو معاف کرے. جو بے گناہ ہے وہ تو ہے. ان لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھا کہ مرتکب کبیرہ کو سزا دینا واجب, اس کا رد کر رہے ہیں. العفو بالغفوری من اس سے متعلق نہیں ہے. من یستحیل العفو بالغفوری لجمیع المعاصی غیر الکفر بالکبائر, جو کفر کے سوا صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا, بخشنے والا. تمام ہم کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے لمن یستحیل علیہ, اور کس کے لیے؟ جو کفر کے سوا تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانے والا. یہ ہے اسلامی عقیدہ جو شریعت نے ہم کو دیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کفر کے سوا صغیرہ کبیرہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. کفر و شرک کے سوا جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت پر موقوف کر دیا. ہم یہی مانتے ہیں, یہی عفو و غفور ہونے کا مطلب ہے ہمارے لیے. لہذا یہ عقیدہ کہ کفر کے سوا جو کبیرہ گناہ ہے ان پر سزا دینا واجب ہے باری تعالیٰ پر, اسلامی عقیدے کے خلاف. کچھ واجب نہیں, چاہے تو گناہ صغیرہ پر سزا دے دے, اور چاہے تو گناہ کبیرہ کو بغیر توبہ کے معاف کر. مشیت ہونی چاہیے, مشیت, اگر اس کی مرضی ہو. بعض کبیرہ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں بندہ شرمندہ ہوتا کہ ان میں بغاوت نہیں ہوتی, اور بعض صغیرہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بغاوت. جسے چاہیے لمن یشاء, کفر کے سوا صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. لمن یشاء, جس کے لیے چاہے, جس کو معاف کرنا چاہے معاف کرنا. وَلَوْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَى الْكَبَائِرِ, اگرچہ کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہوا مرا ہو. کبیرہ گناہ کرنے والا اگرچہ کبیرہ گناہوں پر مصر ہو کر مرا ہو, پابندی کے ساتھ لگاتار گناہ کرتا رہا, بار بار روکنے کے باوجود نہ رکا,
تو یہ کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا کبھی، اتفاق نہیں، اصرار کرتا ہمارا ہو، تب بھی ہمارا عقیدہ ہے اگر اللہ کی مشیت ہو جائے تو معاف، وہ کیا کرے نہیں، مصر ہے بغیر توبہ کے مر گیا کبیرہ کا مرتکب تو وہ نہیں بخشا جائے گا، اس کو تو سزا ملنا واجب ہے۔ اور یہ وہابیہ اصال ثواب سے جو روکتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے، وجہ یہ بتاتے نہیں تو اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، جو اس نے کیا وہ تو اسے ملے گا، تمہارے تیجے سے اور 10ویں سے اور 20 میں سے کیا ہوگا، سمجھے؟ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تیجے کا ذکر کہاں ہے؟ رفوع بالغفور میں، کیا 10ویں کا کہاں ہے؟ عفو بالغفور میں، 20واں اور 40واں کہاں ہے؟ رفوع بالغفور میں چھپے ہوئے ہیں یہ سب، تیجا 10واں 20واں 40واں یہ وہ معاف فرمانے والا، ہم دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، دعا کر رہے ہیں کسی کی دعا سے ہی معاف فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک ممکن ہے اس کی معاف، کیا ممکن ہے، اس لیے ہم دعا کریں ان کے لیے، ان کے نزدیک وہ ناممکن سمجھ رہے معتزلہ کی طرح اور خارجیوں کی طرح، لہذا انہوں نے ساری چیزیں بند کر دی، ہاں ساری چیزیں بند کر دی، کوئی بات نہیں، خود تسلیم کرتے ہیں۔ ایک شاہی کے مدرس کی اطلاع مجھ تک پہنچی، وہ کہہ رہا تھا مر گئے مردود ان کی فاتحہ رسول، خود تسلیم اپنے آپ کو، ہاں اپنے آپ کو خود مردود کہہ رہا ہے نہیں مردود۔ چلیے اچھے سے دو عقیدوں کی طرف اشارہ کیا، صحیح عقیدے بیان کر دیے،